جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور چلیں گے قبلہ کی طرف، جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہوں گی جو خدا کے حضور شکایت کریں گی. تو یہاں سے ہماری جو ہے وہ گفتگو منقطع ہوئی تھی، ہم چاہیں گے وہیں سے اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے. تو 3 چیزیں ہیں جو شکایت کریں گی، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ سے صلی اللہ محمد و علی محمد. ایک تو وہ مسجد جو بنا تو دی گئی ہے صحیح، لیکن اس کو یہ آباد نہیں کیا گیا. صحیح. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی جاتی ہے چوک میں، لیکن اس مسجد کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اس کو آباد نہیں کیا جاتا. اور آباد کیسے کیا جاتا ہے؟ آباد کرنے کا حق یہ ہے کہ اس میں پھر نماز ہونی چاہیے باجماعت باقاعدگی سے، سبحان اذان ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی امام مسجد بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی جب بھی اختلاف ہوا ایک انجمن کا آپس میں تو دوسروں نے کہ نئی جگہ پہ مسجد یا امام بارگاہ بنا دیا. اور جو امام ہے مسجد کا، جو اسلامک سینٹر میں ہوتا ہے ہونا چاہیے، وہ ہے نہیں، اور اس کو کہتے ہیں جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بلڈنگ لینے کا بڑا شوق ہے، بلڈنگ بنا دی گئی، ٹھیک ہے، اب اس کا حق جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. تو جو ایسی مسجدیں ہیں جو بلڈنگیں ہیں اور ان کو آباد نہیں کیا جاتا، وہ بھی قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ ہمیں آباد نہیں کیا گیا. اور وہ عالم جو جاہلوں میں گھرا ہوا ہے، یعنی اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا، یا یہ ہے کہ اس سے استفادہ جو کرنا ہے بس وہی اسی بات پر ہے کہ بھی آئے اور نماز پڑھائے اور چلا جائے، اللہ خیر صلاح. اور وہ جو احکام سیکھنے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو حلال و حرام وہ سب کچھ بتا چیزیں سکتا ہے. تو کہا گیا کہ اگر ایسا عالم جو کسی معاشرے میں موجود تو ہے لیکن اس سے پوری طرح استفادہ نہیں کیا جا رہا. اور تیسری چیز جو ہے وہ قرآن مجید جو کہ گھر میں موجود ہے، یہ کہیں اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یہ لٹکایا ہوا ہے، اس پر چاہے وہ غلاف چڑھائے ہوئے ہیں شلیل کے ریشمی. تو وہ جب سے بیٹی کی شادی ہوئی تھی، جب وہ دلہن آئی تھی گھر میں مثلا، اس وقت سے وہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جب کبھی کوئی سفر میں جائے تو اس کو قرآن مجید کے نیچے سے گزار دیا جاتا ہے، چھاڑتے واڑتے ہیں اس کو کیا یا جب وہ شادی ہوتی ہے تو اس وقت جہیز میں دے دیا جاتا ہے. تو وہ قرآن جو ہے پڑھا ہوا ہے، جس کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ قرآن بھی شکایت کرے گا کہ وہ مجھے پڑھا نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اسحاق بن عمار سے روایت ہے کہ اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے کہا میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے زبانی پڑھ کر قرآن یاد کیا ہے، تو کیا اس کے بغیر کتاب دیکھے پڑھنا افضل ہے؟ یعنی بغیر دیکھے، یعنی شفائی پڑھوں میں، یا میں قرآن کو دیکھ کر پڑھوں؟ صحیح. تو اسحاق کہتے ہیں امام علیہ السلام نے جواب دیا تم جب قرآن پڑھو تو اسے دیکھ کر پڑھا کرو، کیونکہ یہ افضل ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ قرآن میں نظر کرنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ سب عبادت ہے. اور اس کو مزید وضاحت دی ہے آیت اللہ خوئی قدس سرہ نے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنے پر ابھارنے کے لیے یہ ایک بہت عظیم نقطہ ہے جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس میں اشارہ ہے کہ اس طرح قرآن کے مٹنے اور ختم ہو جانے سے حفاظت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اس کے بہت سے نسخے موجود ہوں گے. اس لیے کہ اگر زبانی قرات کو کافی سمجھا گیا تو کتاب کے نسخوں کو ترک کر دیا جائے گا اور قرآن کے نسخوں میں کمی آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس کے آثار کو مٹا دینے تک پہنچ جائے. تو اگر کہا جائے کہ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اوپر سے دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر ہر بندے کے ہاتھ میں پھر نسخہ بھی ہے. جب سب کو کہا پڑھو قرآن
تو ہر ایک کے ہاتھ میں پھر قرآن مجید کا نسخہ بھی ہے printing اور بھی اس سے زیادہ ہوگی۔ قرآن کی مانگ بھی رہے گی، چھپائی بھی ہوتی رہے گی، اور ایک مسلسل ایک عمل یہ جاری رہے رہے گا۔ گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا جو ہے وہ جہاں پڑھنے کا ثواب ہے وہ دیکھنے کا بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ جی۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جیسے کہ جن کی شب قدر گزر گئی اور کچھ اعمال انجام دینے سے رہ گئے، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، جیسے کچھ اعمال آپ نے آج ذکر کی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے وہ رہ گئے ہوں، تو جی۔ اب وہ کیا کریں اس کے بدلے میں، کیونکہ وہ رات تو گزر گئی۔ ایسا ہے کہ اگر کسی 21 رمضان کو نہیں کر سکا یا 19 کو نہیں کر سکا تو 21 کو کر لے، 21 کو نہیں کر سکا 23 کو کرے۔ اب 23 کو نہیں کر سکا تو پھر 25 ابھی آ رہی ہے، 27 ابھی آ رہی ہے، 29 ابھی آ رہی، کیونکہ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یہ بھی روایت ہے۔ تو وہ انجام دے لے۔ تو لہٰذا یعنی چانس تو ہیں 25 کو کر لے، 27 کو کر لے، کیونکہ ہم جو ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جو زیادہ روایتیں ہیں جس پر انہوں نے فوکس کیا ہے وہ 27ویں کی رات ہے، اور اسی دن وہ قرآن مجید کو بھی ختم کرتے ہیں، شبینہ کی محفلیں ہوتی ہیں، اور 27 رمضان کو تو ہمارے ہاں بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی دعائیں ہیں 27 رمضان کے متعلق بھی، تو لہٰذا 27 رمضان کو بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ نہیں کر سکا، رمضان گزر گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی رات ہے جو ہاتھ سے دے بیٹھا ہے۔ اب ایسے بندے کے لیے کیا ہے، اب ایک اور مقام ہے، وہ ہے حج کا موقع، اور حج کے موقع پر میدان عرفات ہے، وہ ہے میدان عرفات میں جو انسان چلا جائے اور وہاں پر زور سے لے کر وہ مغرب تک وہاں ٹھہرنا، وقوف کرنا ضروری ہے، اور وہاں چلا جائے، وہ ہے میدان عرفات۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی آپ مانگیں گے اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، جب بھی آپ توبہ کریں گے حقیقی تو اللہ قبول کرتا ہے اور اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہمارے راستوں میں تلاش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی اگر ایک مس ہو گیا تو اب یعنی دعا ہی نہیں کر سکتا یا مانگ ہی نہیں سکتا، نہیں، اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور جب بھی بندہ سچے دل سے توبہ کر کے اس کے پاس واپس آ جاتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ یا سری الرضا، وہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سسٹر کہاں سے؟ جی میں فرانس سے کال کر رہی ہوں۔ جی میرا کوئی کوشچن تو نہیں تھا، لیکن میں نے ایک استخارہ کروانا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کا یہ پروگرام استخارے کا تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کی جاب کے لیے پریشان ہوں، اور ہم لوگ ادھر انگلینڈ میں سیٹل ہونا چاہ رہے تھے۔ ابھی انہی دنوں میں میرے ہسبینڈ جانا چاہ رہے تھے، تو میں استخارہ کروانا چاہ رہی تھی کہ کیا ہمارے حق میں یہ صحیح ہوگا، کر دیں گے؟ اچھا نیت کریں۔ آپ قبلہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی نیت کر لیں۔ اچھا جی، اچھا جی، شکریہ۔ جی کوئی اتنا بہتر نہیں آ رہا آپ کے حق میں، کیونکہ جو آیت آئی ہے سورہ یوسف کی ہے، ان لوگوں نے کہا یہ تو ایک خواب پریشان ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعویل سے باخبر نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی اتنا زیادہ آپ کے حق میں بہتر نظر نہیں آ رہا۔ بہتر نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ تو ہو گیا ہوں، تو ہم فی الحال ہاں جی دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے استخارہ جب کچھ دن کے بعد، جی کچھ عرصے بعد، کچھ دن کے بعد دوبارہ بھی قبلہ فرما رہے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ دوبارہ بھی اس کو دکھوا سکتے ہیں۔ اور ہم بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی سسٹر کہاں سے؟ میں مسز شاہ مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں۔ جی مانچسٹر سے بات کر رہی ہیں، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ ایک کوشچن ہے میرا جی جی پوچھیے۔ کہ جو کل ایکچولی ہمارے گھر ایک مہمان آیا تھا، میرے بیٹے کا فرینڈ۔ ٹھیک ہے جی جی فرمائیے۔ اس نے مجھے ایک کوشچن کیا کہ جو یہ 4 کتابیں آسمان سے آئیں
جی جی. تو وہ لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی انجیل والے، زبور والے، بائبل والے سب. ٹھیک. تو ہم لوگ ان کے ہم بھائی ہیں اس ناطے سے، یعنی ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ہم شادیاں کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم شادیاں نہیں کر سکتے ان لوگوں سے. تو کچھ تھوڑا کنفیوژن رہا بیٹے کو بھی مجھے بھی، لیکن ہم نے بحث نہیں کی اس سے کیونکہ وہ ایک گیسٹ تھا گھر میں. ٹھیک ہے. تو اچھا نہیں لگا. تو میں نے سوچا کہ میں کوشچن کروں گی یہ کہ کس طرح ہم لوگ بھائی ہیں اگر وہ اہل کتاب ہیں اور وہ کتابیں بھی آسمانی ہیں اور لاسٹ ہمارا قرآن مجید ہے، تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ان دوسری کتابوں والوں سے ہم شادیاں بھی کر لیں اور یہ ہو سکتی ہیں؟ یہ ذرا مجھے نا بڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. ٹھیک، بہت شکریہ سسٹر، آپ کا سوال آ گیا. جی اتنا ڈیٹیل سے تو ہم نہیں بتا سکتے. ایسے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، یعنی وہ بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور رسالت کو بھی مانتے ہیں. یعنی یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انہی کی کتاب ہے تورات. اور جو عیسائی ہیں، مسیح لوگ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اگرچہ یعنی اس سے بھی بات انہوں نے آگے بڑھا دی ہے کہ اللہ کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا. لیکن بہرحال وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نمائندہ اللہ کا آیا اور کتاب انجیل آئی. تو اس لحاظ سے تو اہل کتاب جو ہیں وہ چونکہ توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں اور قیامت کو بھی مانتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب حساب دینا ہوگا. ججمنٹ ڈے کو. تو یہی تین یہ مین اصول ہوتے ہیں دیندار کے. اور مثلا شیعوں کے یہ تین اصول بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے، ظلم کسی پر نہیں کرتا ہے. تو ایک عدالت اللہ کی عادل، اللہ توحید کے بعد عادل بھی ہے. اور امامت جو ہے وہ نبوت کے ساتھ ہے کہ نبوت آخری نبی آئے اور چلے گئے اور ان کے بعد ان کے جانشین جو ان کے وارث ہیں، جو خلیفۃ اللہ ہیں، وہ امام برحق ہیں یا ان کے بعد 12 امام ہیں. تو یہ ہمارے اصول مذہب ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے. البتہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سے اہل کتاب کو یعنی نہیں دی جا سکتی، لڑکی نہیں دی جا سکتی. یعنی مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی شادی ہے؟ اور ہمارے ہاں تو زیادہ مجتہد تو یہی کہتے ہیں، تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 98% کہ وہ کہتے ہیں کہ دائمی نکاح نہیں ہو سکتا بلکہ موقتی نکاح ہو سکتا ہے. نکاح متع جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا. اگرچہ بعض فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں اب کہ کہتے ہیں کہ نہیں دائمی بھی ہو سکتا ہے، اور اہل سنت کے ہاں تو دائمی ہو ہی سکتا ہے. تو بہرحال تو وہ جو ٹیمپرری ہوتا ہے اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہ انسانی بھائی تو ہیں نا، اور پھر یہ ہے کہ خدا رسول قیامت کی حد تک ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایمانی بھائی بھی ہوئے. لیکن چونکہ رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتے، تو اور جب انسان کی یہ ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے آئے ان کو مانے، تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں ان کا یہ فریضہ تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو پھر وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے، چونکہ وقت کے نبی وہ تھے. پچھلے نبی جو ہیں ان کے بعد اگلا نبی آ جاتا ہے، نئی شریعت لے کے، نئی کتاب لے کے آ جاتا ہے، تو پھر پچھلی کتاب منسوخ ہو جاتی ہے اور اگلی کتاب نافذ ہو جاتی ہے. تو جب رسول پاک آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے پھر جس طرح پچھلے نبی آئے ہیں، جو اگلا نبی آیا پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی. جب رسول پاک آئے تو قرآن مجید آخری کتاب آ گئی، فائنل اور آخری کتاب جو ان کتابوں پر بھی مہیمن ہے، اور رسول پاک خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی جو فضیلت کے متعلق حدیث ہے وہ ساری سائے ستہ میں موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تیری نسبت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ جو کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
تو یہ اس لیے کہا کہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ بھی ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کے خلیفہ تھے اور نبی بھی تھے، تو لیکن حضرت علی جو ہے نبی نہیں ہے، ان کے بھائی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، امام بھی ہیں، باقی صفات ساری ہیں، لیکن نبوت چونکہ ختم ہو چکی ہے، رسول پاک آخری نبی ہیں۔ تو لہٰذا اس حساب سے جو کہہ رہا ہے کہ بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں، ویسے تو حضرت آدم کی اولاد کے ناطے سارے انسان جو ہیں انسانیت میں برابر ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد ہے، اور اگر اہل کتاب ہو گیا کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی نبی کی شریعت پر چل رہا ہے، اس کو مانتا ہے، اور اس حساب سے اور مزید قریب آ گیا اہل کتاب۔ لیکن اس طرح سے جیسے قرآن کا انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جب ہم مومن کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھی جو رسول پاک کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو پھر وہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ حضور قرآن تو جی وہ ٹھیک ہے، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی جامع آپ نے اس کو بیان فرما دیا، اور بالکل پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو ایک سوال اور شب قدر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ وہ ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیں، جیسے کہ شب قدر کے مطلب رات ہے وہ، تو کچھ ممالک میں رات ایک ٹائم پہ پوری وہ کامل رات پوری دنیا میں نہیں ہوتی، کہیں دن ہوتا ہے تو کہیں رات ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے وہ اس کو آپ مطلب تو وہ اس کو کس طرح سے آپ شب قدر کہیں گے؟ کہیں پہ دن ہو رہا ہے تو کہیں رات ہو رہی ہے؟ جی ایسا ہے کہ رات کیا ہے، رات کی حقیقت کیا ہے؟ رات یہ ہے کہ سورج جب چمک رہا ہے تو زمین کا آدھا حصہ اس کے سامنے ہے اور آدھا حصہ پچھلی جانب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین ایک گیند کی طرح ہی ہے نا جی، سورج جب چمک رہا ہے تو یہ سامنے والا حصہ اس کے سامنے آ رہا ہے، یہاں دن ہے، اور یہ جو ادھر والا حصہ ہے آدھا، وہ اس پر رات ہے۔ تو یہ جو رات ہے، یا کہیں کہ سورج ادھر چمکتا تو باقی سایہ ہے، تو وہ جو سایہ ہے اسی کا نام رات ہے، یعنی جس طرف سورج براہ راست نہیں آ رہا چمک رہا، تو وہ ہے رات۔ تو جو ہی رات مثلا نصف کی ہوئی، دنیا کی رات ہوئی ہے، تو وہاں پر شب قدر شروع ہو گئی ہے، اور جو یہ سورج نیچے جاتا جائے گا تو وہ سایہ اس طرف جڑتا جائے گا، تو یعنی اس چند ملکوں کی ختم ہوتی جائے گی، اگلے ملکوں کی شروع ہوتی جائے گی۔ تو حقیقت میں یہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، اس میں جو رات ہے جو کچھ ملکوں میں آئی اور آگے چلی گئی، پھر کچھ ملکوں میں یہ جو 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے یہی شب قدر ہے۔ تو لہٰذا کچھ ملکوں میں ادھر ہوگی تو ان کی صبح ہو گئی، سورج نکل آ رہا ہے، اس کا ختم ہو گیا، طلوع فجر تک ہے، تو دوسرے ملکوں میں طلوع فجر شروع ہو گئی، یعنی رات شروع ہوئی پھر طلوع فجر، اسی طرح سے یہ ہو جائے گا۔ مطلب ہم اس کو اسی میں ہی شمار کریں گے کہ یعنی 12 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 24 گھنٹے کی بات ہے، 24 گھنٹے کی بات ہے۔ تو 24 گھنٹے میں ظاہر ہے کہ جن ملکوں میں بلکہ آ ہی جائے گی، تب یعنی سب ملکوں میں رات تو آ ہی جائے گی، 24 گھنٹوں میں تو ہاں جی، تو شب قدر وہی ہو جائے گی۔ ہم چاہیں گے کہ اختتامی دعا کی گزارش کریں گے آپ سے کہ آپ دعا پڑھوا کے اور پروگرام کا پھر اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ، وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكاك ركبتي من النار، فيما تمن علي
وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بارئلہ تمام مومنین مومنات جو ماہ مبارک میں روزے رکھ رہے ہیں، تیری اطاعت و بندگی کر رہے ہیں، میرے اللہ سب سے بنحو احسن قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور خصوصاً غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان کہ جن پر وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے، اور ان چند دنوں میں تقریباً 600 کے قریب انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ پروردگار غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما جو ان پر وحشیانہ بمباری کر رہے ہیں، اور اسی طرح داعش جو دہشت گرد تنظیم ہے جس نے نام نہاد خلافت کی بات کی ہے، اور اسی اسلام کے نام پر، خلافت کے نام پر مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور خبریں ہم نے پڑھی ہیں کہ یعنی ایک ایک دن میں 270 300 آدمیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرا اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ پاکستان میں ہماری پاک فوج جو دہشت گردوں کے خلاف، طالبان کے خلاف جو کر رہی ہے اقدامات اور آپریشن کر رہی ہے، ان کو کامیاب فرما۔ پروردگار دنیا میں امن و امان قائم فرما، اور وقت کے امام حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ابھی تک ہماری مغفرت کا سامان نہیں ہوا، تو کریم ہے، تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، تیرے حبیب کی پاکال کا ہم سب کو بخش دے۔ میرے اللہ ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو پربرکت اور مبارک قرار دے۔ آنے والی جو عید ہے میرے اللہ وہ مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ پروردگار ہم سب پر نظر کرم فرما، ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ کل ملیں گے دوبارہ مینچسٹر اسٹوڈیو سے سحر وتھ ہدایت کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔